میں اور شاکر دو ہی بہن بھائی تھے۔ جب سے اماں ابا کی وفات ہوئی تھی ہم لوگ ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے پر مجبور تھے۔ ہمارے پاس زندگی کے کوئی وسائل موجود نہیں تھے۔ اماں ابا کی وفات کے بعد زندگی نے اتنا مجبور کیا کہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ شاکر مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، اس کی عمر 18 سال تھی۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ گھر میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے وقت گزر جاتا۔ اماں کی جمع پونجی پر ہماری زندگی کا دار و مدار چل رہا تھا۔ اب تو ہمارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بالآخر مجبوراً ایک کمرہ کرائے پر لینا پڑا۔ دونوں بہن بھائیوں کو رہنے کے لیے ایک کمرہ ہی کافی تھا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست بھی تو کرنا پڑتا ہے۔ جلد ہی میں اور بھائی کام کی تلاش میں گھر سے نکلے۔ مجھے تو سلائی سینٹر میں داخلہ مل گیا۔ یہاں پر سکھانے کے ساتھ ساتھ روزانہ کے 50 یا کبھی کبھی 100 روپے بھی مل جاتے۔ 50 یا 100 روپے سے اتنا ہوتا کہ ہم دونوں ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتے۔ لیکن میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ میرا بھائی شاکر اکثر گمسم رہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ایک دن رات کو میں سو رہی تھی کہ بھائی کے چیخنے کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بھی اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خواب میں شدید ڈر گیا ہو۔ بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے بھائی کو ڈرتے دیکھ کر پوچھا۔ کہنے لگا، شمو تو آج سے سلائی سینٹر نہیں جائے گی۔ تو جانتی بھی ہے کہ میں تیرے لیے کتنا فکر مند رہتا ہوں۔ شہر کے حالات اس قدر خراب ہیں، میں روزانہ ڈرتا ہوں کہ نہ جانے میری غیر موجودگی میں تجھے کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ شمو میری بہن، وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر مجھے بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ وہ اس عمر میں میری کتنی فکر کرتا تھا۔ جب لڑکے اپنے گھر سے باہر لاپرواہی اور بے فکری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بھائی میں سلائی سینٹر نہیں جاؤں گی تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تم جانتے ہو نا ابھی ہماری ضرورتیں کس قدر بڑھ گئی ہیں۔ اس مکان کا کرایہ بھی تو دینا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی بے چارگی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری اور شاکر کی بات ہی نہ ہوتی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے بات نہ کر پاتے۔ وہ باہر سے آتا تو آتے ہی یکدم باتھ روم میں گھس جاتا۔ اس کے ہاتھ میں کبھی رنگ برنگا تو کبھی کالے رنگ کا ایک شاپر ہوتا۔ میں یہ دیکھ کر الجھ جاتی۔ میں سمجھتی کہ شاید وہ اپنے لیے کھانے کی کوئی چیز لایا ہوگا، لیکن بھائی مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، وہ اکیلے میں کیسے کوئی چیز کھا سکتا تھا؟ بالآخر میں نے اپنے بھائی کی نگرانی کرنا شروع کر دی۔ وہ جب بھی باتھ روم جاتا، اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے کمرے سے باہر بھیج دیتی۔ کبھی بازار سے کچھ لینے بھیج دیتی تو کبھی کوئی اور بہانہ کر دیتی۔ وہ چپ چاپ چلا جاتا۔ میں اس کے جانے کے بعد اچھی طرح کمرے کا اور باتھ روم کا جائزہ لیتی۔ مجھے نہ ہی ڈسٹ بن اور نہ ہی کہیں باتھ روم میں خالی شاپر پڑے ہوئے ملتے۔ میں حیران ہو جاتی کہ آخر میرا بھائی خالی شاپر لے کر روز باتھ روم کیوں جاتا ہے؟ کہیں میرا بھائی ذہنی مریض تو نہیں بن گیا؟ میں سوچنے لگی، لیکن یا خدایا چند دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ وہ ذہنی مریض بن گیا؟ سوچ سوچ کر میری تان اس وقت ٹوٹی جب ایک دن میں نے اتفاق سے باتھ روم میں فلیش والی ٹینکی کا ڈھکن کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بھائی کی حقیقت اس قدر تلخ ہوگی۔ اب تو اس نے کافی دنوں سے شاپر لانا چھوڑ دیے تھے، لیکن آج جو راز مجھے معلوم ہوا تھا، اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس معاملے پر میں چپ اختیار کیے رکھوں گی، لیکن مسئلے کا حل ضرور ڈھونڈوں گی۔ اتفاق سے اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سمرین کھڑی تھی۔ سمرین کو دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ میری اس وقت سے سہیلی تھی جب سے میں نے سلائی سینٹر جانا شروع کیا تھا، لیکن پھر بھائی کے پرزور اصرار پر میں سلائی سینٹر نہیں جاتی تھی، کیونکہ بھائی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ گھر کا خرچہ وہ خود ہی چلا لے گا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی کی فکر مندی دیکھتے ہوئے میں بھی گھر میں رہنے لگی، حتیٰ کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بھی باہر نہ نکلتی۔ لیکن سمرین میری بہت اچھی سہیلی تھی، اس سے گپ شپ بھی کافی تھی، اس کے بنا رہنے کا تصور نہیں تھا، اور آج وہ خود ملنے آئی تھی، میں اسے کیسے انکار کر دیتی؟ سمرین نے بتایا کہ وہ مجھے بہت یاد کرتی ہے۔ سلائی سینٹر کی باقی عورتیں بھی مجھے بہت یاد کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں واپس سلائی سینٹر آ جاؤں۔ سمرین کی بات سن کر میں مسکرا کر رہ گئی، کیونکہ میرا بھائی مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن پھر سمرین نے ایک ایسی بات کہی کہ اسے سن کر میں گھر میں بیٹھے نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہمارے سلائی سینٹر کی سربراہ سبیحہ آنٹی کی بیٹی کی شادی ہے۔ ان کی بیٹی سے ہم سب لڑکیوں کی اچھی سلام دعا تھی، سو میں نے سوچ لیا کہ سبیحہ آنٹی کی بیٹی کی شادی میں ضرور جاؤں گی، کیونکہ انہوں نے ہم لڑکیوں کو بہت سہارا دیا تھا، برے وقت میں ہماری امید بندھائی تھی۔
दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही थी कि सबीहा आंटी जिनसे मैं अपना हर मसला शेयर करती थी, उन्हें ये ज़रूर बताऊंगी कि मेरे भाई के साथ एक अजीबोगरीब मसला दरपेश है, और जो हकीकत मैंने इसकी उस दिन जानी थी इस बारे में भी जिक्र करना था। दोनों मकासद अपने जहन में रखते हुए मैंने अपने भाई से बाहर जाने की बात की, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। अभी तक मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैं सबीहा आंटी की बेटी की शादी में जा रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसा कहा तो वो यही समझेगा कि मैं सिलाई सेंटर जाने का बहाना कर रही हूँ। मैंने कहा कि मेरी एक सहेली की शादी है, अगर तुम मुझे इजाज़त नहीं दोगे तो मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मेरा भाई मुझसे छोटा था, मेरे इसरार करने पर उसने मुझे इजाज़त दे दी। 3 दिन बाद मुझे समरीन के साथ जाना था। उस दिन भाई सुबह के 6 बजे ही घर से चला गया था। उसने नाश्ता भी मेरे साथ नहीं किया था। मैंने इसे मामूल की नाराज़गी समझा और समरीन के साथ चली गई। समरीन तकरीबन मुझे शाम के 4 बजे लेने आई थी, लेकिन मुझे शाकर की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था। मैं समरीन के साथ तकरीबन शाम के 5 बजे सिलाई सेंटर के करीब ही वाक़या आंटी सबीहा के घर पहुंची। यहाँ पर अलग ही रौनक लगी हुई थी। इस वक्त बड़े लोग भी शादी अपने अपने घरों में किया करते थे। शादी हालों का रिवाज नहीं था। ये सब तो अब शुरू हुआ है। बहरहाल सबीहा आंटी के घर में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। थोड़ी ही देर के हल्ले गुल्ले के बाद बारात का शोर सुनकर सारी लड़कियां बाहर की तरफ भागीं। लड़के वाले बड़े ठाठ से आए थे। इनके साथ ढोल बजाने वाले अलग थे, नाचने गाने वाले अलग थे, जबकि इनकी औरतों ने शाहाना तर्ज के लिबास पहन रखे थे। हमें तो इनके आगे एहसास कमतरी हो रहा था, खसूसन सिलाई सेंटर से आने वाली लड़कियों को। लेकिन थोड़ी ही देर में ये लोग लड़की वालों के साथ घुल मिल गए। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र ख्वाजा सिराओं के उस टोले पर पड़ी जो नाचते गाते सबकी तवज्जो हासिल कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र ख्वाजा सिराओं में एक शनासा चेहरे पर पड़ी। मैं उसे देखकर देखती ही रह गई। यकीन आ जाए इसलिए दौड़कर इसके करीब गई। देखा वो नाचने में मसरूफ था। वो कोई और नहीं, मेरा अपना ही भाई शाकिर था। उसे यहाँ नाचते देखकर मेरे तो पांव तले से जमीन सिरक गई। सबीहा आंटी का घर था, मैं वहाँ उसे कुछ कह न सकी। शायद उसने मुझे नोटिस नहीं किया था, वो अपनी ही धुन में मगन था। लेकिन मैं इसे देख चुकी थी और पहचान भी चुकी थी। अब समरीन की बजाय मैं इन ख्वाजा सिराओं की ताक में लग गई कि ये कब यहाँ से जाएंगे। निकाह के वक्त भी ख्वाजा सिराओं की टोली के इर्द गिर्द मौजूद रही। मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह निकाब से ढांप लिया ताकि अपने भाई पर नजर रख सकूं। कहीं मेरी नजर का धोखा ना हो, खुदा ना करे ये मेरा भाई हो। एक लम्हे को मेरा दिल ये भी कहता, लेकिन वही नैन नक्श, वही चाल डाल, बालों का वही अंदाज, मैं कैसे भूल सकती थी कि ये मेरा भाई है। मेरा भाई इन सब से काफी कम उम्र लग रहा था, जबकि इसके साथ मौजूद बाकी ख्वाजा सिरा उम्र में इससे काफी बड़े थे। मेरे जहन में कई खदशात गर्दिश करने लगे, क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों के साथ 17-18 साल के लड़के का रहना खतरे से खाली नहीं था। मेरे दिल में खतरे की घंटी बज रही थी, जो किसी सूरत भी मुझे सुकून का सांस न लेने देती। थोड़ी देर के बाद निकाह हो गया। बारात वापस जाने ही वाली थी। ख्वाजा सिराओं की यह टोली नाच नाच कर बेहाल हो रही थी, क्योंकि निकाह की खुशी में अब हर तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। बहरहाल शादी का ये मरहला आखिरकार इख्तिताम को पहुंचा। सारे बाराती गाड़ी में बैठ गए और ख्वाजा सिराओं ने अपने घर की राह ली। ये ख्वाजा सिरा तो ऐसे ही लावारिस होते हैं। इन्हें लोग अपने साथ तो ले आते हैं, लेकिन ले जाने की जिम्मेदारी इनकी नहीं होती। मैंने देखा कि सबकी आंखें बुझी बुझी सी थी, क्योंकि इन्हें यहाँ से कोई खास पैसे नहीं मिले थे। शादी की भागदौड़ में समरीन को मेरा ख्याल नहीं रहा। जब ख्वाजा सिराओं की ये टोली बारात वाले घर से निकली तो मैं भी चुपके से निकाब ओढ़े इनके पीछे पीछे चल दी। डर तो मुझे भी लग रहा था कि न जाने ये ख्वाजा सिरा रात के इस वक्त कहाँ जाएंगे, लेकिन इनकी बातों और इनके अंदाज से मुझे मालूम हुआ कि ये लोग बुरे इंसान नहीं हैं। आपस में छोटी छोटी मासूम बातें करते अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ये लोग अपने घर तक पहुंच गए। मैं वही दीवार की ओट में चुपकर खड़ी हो गई। मेरा भाई भी इन्हीं के साथ अंदर चला गया। शायद वो अपने हिस्से के पैसे लेकर आना चाहता था। दीवार की ओट में खड़ी मैं काफी देर तक रोती रही। आधे घंटे के बाद मेरा भाई अपना हुलिया दुरुस्त करता कमरे से बाहर निकला और खुद को एक कोट में ढांप लिया। मैं जान गई थी कि वो शाकर ही है। इसने मुझे नहीं देखा था। मैं दीवार की ओट में रही। उसने आगे गली में कदम बढ़ाए तो मैं दबे कदमों इसके पीछे हो ली। वो तेज तेज कदम बढ़ाता आगे जा रहा था। थोड़ा दूर जाकर उसने एक रेहड़ी से फल खरीदे और इसका रुख घर की तरफ था। ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं अपनी आंखों पर भरोसा करके यहाँ ठीक ही पहुंची थी।
اور بر وقت پہنچی تھی۔ شاکر آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا گھر آ گیا۔ اس نے گھر کے دروازے کو بند دیکھا تو مقررہ جگہ سے چابی نکالی۔ وہ جانتا تھا کہ آج میں اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہوں۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا تو میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ لالی ابھی بھی لگی ہوئی تھی جو اس نے شادی والے گھر لگائی تھی، مگر حلیہ ذرا بدل چکا تھا۔ اکثر ہی وہ باہر سے آ کر منہ پر ہاتھ رکھے باتھ روم کی طرف چلا جاتا تھا۔ آج مجھے اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں شاکر پر چلانے لگی۔ شاکر، آخر تمہیں کیا مجبوری تھی کہ تم نے اپنے مرحوم ماں باپ کی روح کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کر ڈالا؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے باجی؟ میں نے کیا کیا؟ وہ بھی تک حیران تھا۔ انجان مت بنو شاکر، میں شادی میں سب دیکھ آئی ہوں۔ تم کیسے وہاں عورتوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ تمہارے زنانہ انداز دیکھ کر مجھے شرم آ گئی کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ میں نے ایک اور تھپڑ شاکر کے گال پر رسید کر دیا۔ اب تو وہ بیچارہ لال منہ لیے میری طرف دیکھ کر رونے لگا۔ ایک میں ہی تو اس کا سہارا تھی، آج میں ہی اس پر برس پڑی تو اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ میرے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ باجی، تم نہیں جانتی میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اپنی عزت نفس کو رول دینا آسان نہیں ہوتا۔ شاکر رو رہا تھا، اس کے رونے پر مجھے بھی رونا آ گیا۔ میرے بھائی، تم اس سب میں کب پڑ گئے؟ جب تمہاری بہن یہ سب کر رہی تھی تو تمہیں کیا ضرورت تھی؟ میرا غصہ اب نرمی میں بدل چکا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، باجی سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، کمانا میرا فرض ہے اور میں ہی کماؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا، مگر بے بسی بھی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ میرے بھائی، روزی ایسے نہیں کمائی جاتی، روزی کمانے کے لیے ہزاروں طریقے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ یاد ہے اس دن جب تم سلائی سینٹر جا رہی تھی، میں بھی چپکے سے تمہارے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم جب جاتی ہو تو تم راستے میں جاتے ہوئے کتنی محفوظ ہوتی ہو۔ جانتی ہو اس گھر سے تھوڑا آگے ایک بڑا گھر ہے جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس دن جب تم اس دروازے کے سامنے سے گزری تھی تو ایک آدمی تمہارے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اس آدمی کو تمہارے پیچھے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا کہ شاید اپنے کسی کام سے جا رہا ہوگا، مگر اس کی نظریں ایسی تھی کہ میں بروقت ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ تھوڑی ہی دور جا کر اس نے تمہارے پیچھے لپکنے کی کوشش کی تو میں نے اسے وہیں پر پکڑ لیا۔ اس دن کے بعد سے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں گھر سے باہر جانے دوں۔ اکیلی لڑکی کے لیے یہ دور بہت ہی خراب ہے۔ باجی، اس دن مجھے ابو کی یاد آ گئی۔ راستے میں آنسو پونچھتا آ رہا تھا کہ مجھے گلی کی نکڑ پر ابرار مل گیا۔ ابرار کو تو جانتی ہو نا، وہ بھی تو انہی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اچھا بھلا مرد ہے، بیوی بچوں والا ہے، کماتا ہے اور انہیں بھی کھلاتا ہے۔ وہی مجھے اپنے ڈیرے تک لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھے بتایا کہ ہم سبھی لوگ تقریباً مرد ہیں، لیکن اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت یہ سب کام کرنے پر مجبور ہیں۔ پہلے تو اس کی بات پر میں نے بہت غصہ کیا، لیکن پھر جب ذہن سوچنے پر آمادہ ہوا تو میں یہ کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ شروع میں مجھے بہت مشکل پیش آئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کام اچھا لگنے لگا۔ میں خود میں ناچتی ایک روح کو محسوس کر کے اپنی ضمیر کو سلا دیتا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ تم کہیں مجھے کسی محفل میں دیکھ نہ لو، چاہتا تھا کہ تمہیں میری حقیقت کا علم بھی نہ ہو، اسی لیے روزانہ اپنے کپڑے شاپر میں ڈال کر فلیش میں رکھ دیتا تھا۔ باجی، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا۔ شاکر بھائی یہ کہہ کر پھر رونے لگا۔ پھر ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر بے بسی کے آنسو بہانے لگے۔ کچھ دن وہ بھی گھر سے باہر نہیں گیا کیونکہ اس کا دل مرجھا گیا تھا۔ میں نے کہا، شاکر، اگر آج ایک بہن کو حقیقت پتہ چلنے پر تم اتنے رنجیدہ اور شرمندہ ہو تو سوچو کل کو جب باقی لوگوں کو، تمہارے دوستوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میری بات پر اس نے غور سے سوچنا شروع کیا۔ پھر اس نے خواجہ سراؤں کی وہ محفل ترک کر دی، محنت مزدوری شروع کر دی۔ پہلے ریلوے اسٹیشن پر ایک کولی کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ اس کے بعد ریلوے کے ایک آفیسر نے اس سے متاثر ہو کر اپنے گھر پر ڈرائیور رکھ لیا۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی، یہاں تک کہ بھائی نے مجھے عزت سے اپنی دہلیز سے رخصت کیا۔ آج میں بیاہ کر اپنے گھر آ گئی ہوں۔ بھائی نے بھی اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی دنیا بسا لی ہے، لیکن اس کی محبت شاید ہی مجھے زندگی میں کہیں کسی اور رشتے میں ملے جس نے میری عزت بچانے کے لیے اپنی عزت نفس مجروح کر دی۔ سچ ہے کہ ایسے بھائی خوش قسمت بہنوں کو ہی ملتے ہیں۔